والدین زندہ ہوتے ہیں تو پھر والدین کا ادب، احترام، والدین کا مقام، والدین کی شان، والدین کا عزت ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتے۔ لیکن جب والدین کا سایہ اس سر سے اٹھ جائے، آنکھیں پھر کھلتی ہیں، تو یارو جب والدین کی وفات کے بعد اگر تمہاری آنکھیں کھلیں، کاش میں اپنے والدین کی خدمت کر لیتا، تو بعد میں پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ تو ابھی اللہ نے یہ وقت دیا ہے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر لو۔ کیوں؟ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ والدین کی دعاؤں کے نتیجے کے اندر دیا ہے۔ اور پھر بھی اہل اسلام خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اسلام کا پیغام یہ ہے، ہاں جی، قرآن و سنت پھر بھی ایسے پریشان حال کن لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہیں، والدین کی وفات کے بعد بھی اگر وہ نیکی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، حسن سلوک کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب ذرا سنتے جائیں۔ والدین کی وفات کے بعد بھی آپ انہیں اجر و ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور وہ خدمت اور نیکیاں ان کی زندگی میں نہیں کر سکتا بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین ان کے ہوش سنبھالتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں خدمت کا موقع نہیں ملتا، جیسا کہ جناب محمد علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اس دنیا میں نہیں تھے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جب ماں باپ زندہ تھے وسعت اور طاقت نہ رہی، اور جب ماں باپ خدمت کے قابل ہوئے تو ماں باپ اس دنیا سے ویسے رخصت ہو گئے۔ ہمارے بھائی زاہد مشتاق صاحب، ساجد مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ قاری صاحب یقین کرو، جب تک میری والدہ زندہ تھی نا، دعاؤں کے انبار لگاتے تھی۔ کیا کرتی تھی؟ دعاؤں کے انبار لگاتی تھی۔ اور بھائی زاہد مشتاق، ساجد مشتاق کہتے ہیں کہ امی جی نے جو دعا کرنی اللہ نے وہ پوری کر دینی۔ ہاں جی، یہ ہے وہ والدین۔ تو خیر، جو نیک اور صالح لوگ یا والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب کوئی ان کے بعد فوت ہو کر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے پچھلے والوں کا حال دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب ہی بات آپ نے کر دی ہے، کیسے ملتے ہیں؟ دلیل سنیے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2628۔ یہ اس کی تیسری جلد ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مومن بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ مومن بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ مومن بندے کی ملاقات کو بولو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ مومن کی روح جب آسمان پہ چڑھتی ہے، لفظوں کو سننا، حدیث بیان کر رہا ہوں، مومن کی روح جب آسمان پر چڑھتی ہے تو پہلے سے فوت شدہ مومنوں کی روحیں اس کے پاس آ کر اپنے پچھلے والے لوگ جو چھوڑ کے اس کی روح آئی ہے اس کے متعلق دریافت کرتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو ہم بڑی اچھی حالت میں چھوڑ کر آئے تھے، اور نئی آنے والی روح کہتی ہے نہیں، وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا، یعنی مومنین کی آپس کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں آیا، وہ مقام علی، اگر وہ بندہ نیک ہوتا، خاتمہ ایمان پہ ہوتا، تو اس کی روح جو ہے وہ کہاں جاتی؟ علیین کے اندر۔ تو اب
وہ روح کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا، تو مطلب ہے یہ ہوا کہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، اس کے روح سجین کے اندر گئی ہے۔ کہاں؟ سجین کے اندر۔ اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے اس کی روح جہنم کے اندر ایک حاویہ نامی جگہ ہے، اس کے اندر چلی گئی۔ اس وجہ سے ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ہے نیک اور بد کی روح۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی، نیک بندہ، ایمان والا بندہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، مرتے وقت زندگی کی آخری سانسیں جسم سے پرواز کرتے وقت اگر زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا تو یہ ایمان والوں کے روح آپس میں ملاقات کرتی ہے۔ دعا کرو اللہ جب مجھے اور آپ کو اس دنیا سے اٹھائے، اللہ ایمان کی حالت سے اٹھائے۔ میرے بھائیوں دیکھو ذرا کہ اگر والدین عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کے اندر جا پہنچے ہیں تو وہ تیرے بارے میں آنے والوں سے پوچھتے ہیں، اگر تیرے سارے کام نافرمانی کے ہوئے، اگر تیرے سارے کام اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے ہوئے، اگر تو باغی اور سرکش بن کر زندگی گزار رکھا ہے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا، انہیں کتنا دکھ ہوگا کہ ہمارا بیٹا ہماری وفات کے بعد، ہمارا بیٹا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا گل کھلا رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اور سنیے امام کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمالکم تارد علی اقاربکم وعشائرکم من اہل الاخرہ فإن کان خیرا فرحوا واستبشروا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یہ اسی پیغمبر کی بات ہے، اور یہ حدیث بھی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2758۔ اور اس حدیث کا ترجمہ سنو، ان اعمالکم تارد علی اقاربکم وعشائرکم، یقیناً تمہارے اعمال تمہارے قریب والے جو رشتہ دار ہیں، علی اقاربکم تمہارے قریبی جو رشتہ دار ہیں، وعشائرکم اور تمہارے خاندان والوں پر یہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ان اعمالکم تاریدو، ان اعمالکم، بولو ان اعمالکم تاریدو، تمہارے اعمال اقارب پر اور عشائرکم یعنی والدین پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آگے بات سنیے، فَإِن كَانَ خَيْرًا، فَإِن كَانَ خَيْرًا، اگر اس کے اعمال خیر والے ہوئے تو اس کے اعمال اگر اچھے ہوئے، فاری ہو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اکیلا خوش ہی نہیں ہوتے، وَاسْتَبْشَرُوا، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بناؤ، اچھے کردار کا مالک بناؤ، اچھے اللہ کے نبی محمد اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سیرت سے پہلے صورت سے پہلے کردار کو پیش کیا۔ کس کو؟ اللہ کے نبی نے کردار کو پیش کیا تو لوگ دھرا دھر دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نے پڑھا نبی کا کلمہ ہے، نبی کی سیرت کو دیکھو، آج ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ پڑھا نبی کا کلمہ ہے، پیغمبر کے اخلاق کی وجہ سے لوگ گرو در گرو اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ آج ہم نے نبی کا کلمہ پڑھے، میرے اور آپ کا اخلاق کیسا ہے؟
ہمارے